احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے یا رسول اللہ، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار حشق خلد چھوٹا سا عطر دان ہے۔ گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گل بنے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ آج کی یہ محفل آپ کی سرزمین پر تعلیمی بیداری کے عنوان سے انعقاد پذیر کی گئی ہے۔ مجھ سے بیشتر میں سب کے ناموں کو تو نہیں جانتا، لیکن سنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سے یہ محفل منعقد ہے اور آپ نے اپنے بڑے بڑے خطبہ، علماء اور دانشوروں کے خطابات کو سماعت کر لیا ہے۔ شورا سے بھی آپ نے ان کے کلام سنے اور نقیب محفل سے بھی آپ نے ان کے فن کو محسوس، ان کے فن سے اپنے آپ کو محسوس کیا۔ ہمارے بھائی پیر سید سلیم میاں باپو کا بھی خطاب ہونا تھا، لیکن انہوں نے اپنا وقت مجھے دیا۔ میں بھی مختصر سے وقت میں اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو عنوان کی مناسبت سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کی ہے اس کے متعلق مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں قومیں عروج پذیر بھی ہوتی ہے اور زوال پذیر بھی ہوتی ہے۔ قوموں کو عروج بھی نصیب ہوتا ہے اور زوال بھی نصیب ہوتا ہے۔ قوموں کے عروج کی داستان کیا ہے؟ قومیں کب عروج پاتی ہے؟ قومیں کب زوال پذیر ہوتی ہے؟ قومیں کب ترقی کرتی ہے؟ قومیں کب جو ہے وہ ترقی نہیں کرتی ہے؟ قومیں کس وقت داتا بنتی ہے؟ قومیں کس وقت فقیر بنتی ہے؟ قومیں کس وقت بادشاہ بنتی ہے؟ قومیں کس وقت بھکاری بنتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اچھی طرح یاد رکھنا، وہ قوم اللہ اللہ جو اپنی جو ہے وہ ماضی کے خط و خال کو جانتے ہوئے اپنے ماضی کی بنیادوں پر مستقبل کی دیواروں کو قائم کرتی ہے، دنیا کی وہ قومیں کامیاب ہوتی ہے۔ اور جو قومیں اپنا ماضی بھول جاتی ہے اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، آج قوم مسلم پوری دنیا میں زوال پذیر ہے۔ ہماری قوم کی ذلت دیکھیں، ہماری قوم کی رسوائی دیکھیں، ہماری قوم کی تباہی دیکھیں، ہماری قوم کی بربادی دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ قوم کا حال کیا ہے؟ یہ وہ قوم ہے، یہ وہ قوم ہے جو دنیا میں امامت کے لیے آئی تھی، یہ وہ قوم ہے جو دنیا میں قیادت کے لیے آئی تھی، یہ وہ قوم ہے جو دنیا میں سیادت کے لیے آئی تھی۔ اللہ اکبر۔ پوری دنیا کے اندر اللہ اللہ 1000 سال سے زائد پوری دنیا کے اندر قوم مسلم نے حکمرانی کی ہے، قوم مسلم نے حکومت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ خلیفہ ہارون رشید نے، بلکہ بادشاہ ہارون رشید نے اپنے دور میں بادل کو آسمان پر دیکھ کر کہا تھا، اے بادل تو جا
جہاں کہیں برسے گا تو میری ہی سلطنت میں برسے گا، میری ہی حکومت میں برسے گا۔ مشرق سے لے کر مغرب تک مسلمانوں کی حکومتیں تھیں۔ خود اسی ہندوستان کی سرزمین پر 7 صدیوں سے زیادہ مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ اللہ اکبر! آخر کیا بات ہے؟ ہم کب تک حکمراں تھے؟ اللہ اللہ! ہم کب تک تاجدار تھے؟ ہم کب تک داتا تھے؟ ایک وقت وہ تھا بغداد پر مسلمانوں کی حکومت، ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت، اس ہندوستان میں اکھنڈ بھارت کے اندر، ہندوستان کے اندر 700 سال سے زائد قوم مسلم حکمرانی کر رہی تھی، اور اس شان سے حکمرانی کر رہی تھی۔ جب تک تم حاکم تھے اس وقت تک اس ملک کے اندر نہ کوئی چور نظر آتا تھا، نہ کوئی راستے میں بھیک مانگنے والا بھکاری نظر آتا تھا۔ یہ حالات تھے، مگر آج کوئی قوم جس نے دنیا کو دولت دی، جس نے دنیا کو شعور دیا، جس نے دنیا کو انداز زندگی دیا، جس نے دنیا کو نظام زندگی دیا، جس نے دنیا کو تابندگی دیا، جس نے دنیا کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی، آج اس قوم کا حال یہ ہو چکا ہے کہ اس قوم کی بیٹیاں اللہ اکبر سگنلوں پر برقع پہن کر کے بھیک مانگ رہی ہے۔ ایک دور وہ تھا اللہ اکبر کہ مسلمانوں کا حال یہ تھا، انگریزوں کی آمد سے پہلے 1857 سے پہلے اللہ اکبر کہ ایک مسلم کلکتہ کے تاجر کے پاس اتنی دولت ہوا کرتی تھی کہ اتنی دولت برطانیہ کے شاہی خزانے میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ مسلمانوں کے عروج کا یہ عالم تھا، مسلمانوں کی ترقی کا یہ عالم تھا۔ ذرا غور تو کریں کہاں ایک دور وہ گزرا ہے۔ اللہ! اگر آپ کوئی فکری اور علمی گفتگو سننا چاہتے ہیں تھوڑا سا سنجیدگی کا ماحول بنا لیں، اور اگر آپ بھیڑ اکٹھا کرنے آئے ہیں تو بھیڑ ہو چکی ہے، پروگرام ختم ہے۔ شور شرابے میں مشاعرے تو ہوتے ہیں لیکن کوئی فکری اور علمی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میری گزارش ہے تھوڑی دیر، اگر آپ 10 منٹ کہیں تو میں 10 منٹ ہی میں تقریر ختم کر دوں گا، لیکن 10 منٹ سن لو مگر توجہ سے سن لو۔ آپ ہمیشہ مقرر کو بلاتے ہیں، آج آپ نے مقرر کو نہیں بلکہ غوثیت مآب کی چوکھٹ کے فقیر کو بلایا ہے۔ میں کوئی مقرر نہیں ہوں کہ میں آپ کے سامنے اپنی خطابت کا جوہر دکھاؤں، میں دربار غوثیت کا فقیر ہوں، صرف اور صرف اپنے دل کا درد آپ کے دلوں کے دروازے پر انڈیل کر جانا چاہتا ہوں تاکہ میری سوئی ہوئی قوم بیدار ہو جائے۔ بس اتنی سی لالچ لے کر آئے ہیں، اگر آپ سن سکتے ہیں اطمینان سے تو سن لیں۔ جو بھائی آ کر کے بار بار جو لوگ نذرانہ دے رہے ہیں، ہم ان کے نذرانے کو منع نہیں کرتے۔ گھمنڈ کی وجہ سے جو تحفہ لینے سے انکار کرے، روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ اس پر ایک دن ایسا لائے گا کہ وہ مانگے گا تو بھی لوگ اس کو نہیں دیں گے۔ میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر نذرانہ دینا ہی ہے تو اس کا طریقہ میں کئی تقریروں میں سمجھا چکا ہوں، شاید یہاں پہلی بار آئے ہو تو آپ کو بھی سمجھا دیتا ہوں۔ نذرانہ دینا چاہتے ہو ہم لیں گے، طریقہ سن لو۔ طریقہ یہ جب کوئی بات پسند آئے اٹھ کے یہاں مت آئیے، ایک جیب سے پیسہ نکالیے، دوسری جیب میں ڈالیے، اور جب یہ محفل ختم ہو جائے تو صبح فجر کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں ادا کیجیے، اور وہ ساری رقم اپنے امام کو یہ کہہ کر دے دیجئے کہ یہ میری طرف سے اور سید کی طرف سے، دونوں کی طرف سے آپ کو نذرانہ ہے۔ مجھے زیادہ خوشی ہوگی، ٹھیک ہے؟ نذرانہ اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ باقی اور بات اب اگر آپ تاخیر کریں گے تو بہت تاخیر ہو چکی۔ ایک مرتبہ سب بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلا ذوی و آلہ ابد الدہور وکرما، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین، وعلا آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ غور فرمائیں، ایک وقت وہ تھا کہ بہت دنوں کی بات نہیں ہے، 2-3 صدی پہلے کا حال یہ تھا کہ ایک کلکتہ کے تاجر کے پاس، مسلم تاجر کے پاس اتنی دولت تھی کہ اتنی دولت برطانیہ کے شاہی خزانے میں بھی نہیں تھی۔
انگریز بیوقوف تو نہیں تھا، انگریز پاگل تو نہیں تھا جو برطانیہ چھوڑ کر وہ ہندوستان آتا۔ آخر آج انگریز ہندوستان کیوں نہیں آتا؟ اس وقت انگریز ہندوستان کیوں آئے؟ اس لیے کہ اس وقت ہندوستان سونے کی چڑیا تھی، سونے کی چڑیا کو لوٹنے آیا تھا۔ اور سونے کی چڑیا کس نے بنایا تھا؟ بنانے سے لے کر سجانے تک سونے کی چڑیا بنانے والے وہ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ کا۔ اتنی دولت تھی تمہارے پاس، اتنے مالدار تھے تم، دنیا کو شعور تم نے دیا، انداز زندگی تم نے دیا، لیکن آج قوم مسلم کے زوال کا کیا حال ہے کہ آج درد کے طور پر ہمیں یہ حقیقت کہنی پڑتی ہے، حالانکہ ہر حقیقت کہنے کی نہیں ہوتی، لیکن آج سگنلوں پر سب سے زیادہ اگر کسی قوم کی بیٹیاں بھیک مانگ رہی ہے تو وہ قوم مسلم کی بیٹیاں ہیں۔ کیا آپ نے کسی ہندو، سکھ، عیسائی ان کو کبھی مذہبی ہولیے میں سگنل پر بھیک مانگتے دیکھا ہے؟ لیکن یہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں جو برقع پہن کر سگنلوں پر بھیک مانگ رہی ہے۔ اگر حقیقت سننے آئے ہو اور ہتھیلی پر جنت بتانے کی بات نہیں ہے اور ہتھیلی پر جو ہے شعبدے بازی کی بات نہیں ہے، تو حقیقت یہ ہے پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی قوم غریب ہے تو اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، سب سے زیادہ روٹی کے ٹکڑے کو اگر کوئی ترس رہا ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں، سب سے زیادہ ذلت و رسوائی کا شکار ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی دردناک کہانی ہے کہ پوری دنیا کی لوجوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کی بیٹیاں بک رہی ہے تو اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، کبھی تم نے احساس بھی کیا کہ ایک جوان صرف اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوتا، ایک جوان صرف اپنی ماں کا بیٹا نہیں ہوتا، ایک جوان صرف اپنے گھر کا سرمایہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک جوان پوری قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، پوری امت کا بیٹا ہوتا ہے، پوری قوم کی امانت ہوتا ہے، پوری قوم کی ماں کا بیٹا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، پوری رات نرم بستروں پر لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والوں، پوری رات گانے اور غزلوں میں ڈوب کر گزارنے والوں، اللہ اکبر، ایک دن میں 10 مرتبہ اپنے بالوں کو سنوارنے والوں، کبھی تم نے اپنی زندگی کا مقصد بھی پہچاننے کی کوشش کی؟ ہم دنیا کے اندر اپنے بالوں کو سنوارنے نہیں آئے تھے، ہم دنیا کے اندر امت کی زلف پریشاں کو ناخن تدبیر سے سنوارنے کے لیے آئے تھے۔ ہم بال سنوارنے والی قوم نہیں ہے، ہم امت کی تقدیر کی زلف پریشاں کو سنوارنے والی قوم ہے، ہم لوگوں کی تقدیر کو بدلنے کا جذبہ رکھنے والی قوم ہے۔ کبھی سوچا قوم کی بیٹیاں جو سگنلوں پر بھیک مانگ رہی ہے، قوم کی بیٹیاں جو لوجوں میں بک رہی ہے، قوم جو دبائی جا رہی ہے، پوری دنیا کے اندر مارا پیٹا لوٹا جا رہا ہے، گھروں کو ختم کیا جا رہا ہے، اللہ اکبر، اس سوال کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھنا، جب تک قوم مسلم علم کے پرچم کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھی اس وقت تک یہ قوم ہر جگہ ترقی پا رہی تھی۔ جب سے یہ قوم جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہی ہے، یہ قوم ذلت اور رسوائی کا شکار ہو چکی ہے۔ تمہیں پتا ہے اللہ اکبر، ایک دور وہ گزرا ہے اگر کسی کو علم سیکھنا ہوتا تھا تو امریکہ اور برطانیہ نہیں جاتا تھا، اگر کسی کو علم سیکھنا ہوتا تھا تو وہ بغداد معلیٰ کی سرزمین پر آتا تھا، سمرقند اور بخارا کی سرزمین پر جاتا تھا۔ مجھے بتاؤ اللہ اکبر، مسلمانوں کے پاس اللہ ہوٹلیں نہیں تھی، مسلمانوں کے پاس قہوہ خانے نہیں تھے، مسلمانوں کے پاس اچھی درسگاہیں تھی، اچھی دانشگاہیں تھی، اللہ اکبر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جب تک ہم علم سے لیس رہے دنیا میں کوئی ہمارا مقابل نہ تھا؟ آپ جانتے ہیں سائنسداں کوئی ہوتا مسلمان ہوتا، جغرافی داں کوئی ہوتا مسلمان ہوتا، علم طب کا مالک کوئی ہوتا مسلمان ہوتا۔ آج بھی لوگوں کو الجبرا پر ناز ہے، آخر یہ الجبرا ہے کیا؟ الجبرا کا نام ہی بتاتا ہے کہ الف لام جو اس پر لگ جائے آخر اس کا تعلق کس زبان سے ہے؟ اللہ اکبر۔ فیثاغورس کون تھا؟ تلاش کرو۔ عمر خیام کون تھے؟ تلاش کرو۔ اسی طرح امام غزالی کون تھے؟ تلاش کرو۔ اللہ اکبر۔
مسلمانوں کے پاس علم تھا. آپ کہیں گے آخر مسلمانوں ہی کے پاس اتنا علم کیوں تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے مسلمان ایک زندہ قوم ہے, مسلمان ایک زندہ نبی کے ماننے والے ہیں, مسلمان ایک زندہ کتاب کے ماننے والے ہیں, مسلمان ایک زندہ مذہب کے ماننے والے ہیں. مسلمانوں کے پاس ٹیلنٹ بہت ہے. اللہ رب العزت نے اس قوم کو اتنا ٹیلنٹ عطا کیا ہے کہ قومیں اس قوم کے ٹیلنٹ سے لرزہ برندام ہے. دنیا جانتی ہے جب تک مسلمان پڑھتے رہے کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکا. آج بھی اگر یہ پڑھ لیں گے کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. آپ سے پوچھتا ہوں, اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ تاج محل بنانے والا مسلمان ہے, لال قلعہ بنانے والا مسلمان ہے, بھول بھلیا بنانے والا مسلمان ہے, تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہندوستان کو ایٹمی قوت دینے والا بھی کوئی اور نہیں ہے, وہ بھی مسلمان ہے. زندہ باد. کیوں؟ یہ کام ان پڑھ اور جاہل لوگ نہیں کر سکتے. یہ کام ان پڑھ اور جاہل لوگ نہیں کر سکتے. یہ کام اگر کوئی کر سکتا ہے تو پڑھے لکھے لوگ کر سکتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے بتاؤں, میں نے ایک دعویٰ کیا, سن لینا صرف, میں نے ایک دعویٰ کیا کہ سائنسداں مسلمان ہوتے تھے, لوگ بھکاری بن کر ہمارے پاس علم کی خیرات لینے کے لیے آتے تھے. اس کا ثبوت پیش کروں, میرے جو نوجوان بچے یا بچے بیٹے اور بیٹیاں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے سائنس میں ایک اصول پڑھا ہوگا. سائنس کے علوم میں سے ایک علم ہے علم صوتیات, عربی میں اس کو علم صوتیات کہتے ہیں, یعنی کہ آواز کا علم. آواز کا علم جو ہے یہ ایک مستقل فن ہے, مستقل ٹاپک ہے, مستقل عنوان ہے. اب آپ کو میں ضابطہ سمجھاتا ہوں, بچے میری تائید کریں گے. آواز سنائی کیوں دیتی ہے؟ آواز سنائی کیوں دیتی ہے؟ تو میرے یہ جو نوجوان بچے جنہوں نے سائنس پڑھا ہے, مفہوم الفاظ بدلیں گے, مفہوم وہی رہے گا. آواز اس لیے سنائی دیتی ہے کہ آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہے, اسی لیے آواز سنائی دیتی ہے. یہی ضابطہ ہے سائنس کے اندر. آواز اسی لیے چاند پر آواز سنائی نہیں دیتی, خلا میں آواز سنائی, یعنی جہاں ہوا نہیں ہے وہاں آواز سنائی نہیں دے گی. اسی طرح اگر کسی کو کانچ میں بند کر دیا جائے اور وہ اندر سے بولے تو آواز سنائی نہیں دے گی, کیونکہ وہ بول تو رہا ہے, ہونٹ ہل رہے ہیں, مگر آواز باہر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اندر کی ہوا باہر نہیں آ رہی ہے, اور محتاج ہے الفاظ کہ وہ ہوا کے دوش پر سفر کرے, تبھی وہ کسی کے کان کو سنائی دے سکتے ہیں. بولو علم صوتیات کا یہ ضابطہ ہے کہ نہیں؟ سائنس نے یہ بیان کیا ہے کہ نہیں؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, سب سے پہلے اس ضابطے کو دنیا کے اندر کس نے پیش کیا؟ لوگوں نے علوم چرائے, فنون چرائے, اور ہمارے بزرگوں کے ناموں کو چھپا کر کے اپنے نام چپکا کر کے ان ظالموں نے ظلم کیا ہے. لیکن افسوس ہے ہم نے سب کی تاریخ پڑھی, اپنے اسلاف کی تاریخ نہیں پڑھی, اپنے بزرگوں کی تاریخ نہیں پڑھی, کیونکہ ہمیں تو فرصت ہی نہیں ہے. ہم انٹرنیٹ پر فلمیں دیکھنے میں اتنا مصروف ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بزرگ کون کون ہیں, ان کی شان کیا ہے. اور کچھ ظالموں نے یا کچھ نادان دوستوں نے بزرگوں کو چند رسومات پر محدود کر دیا ہے. آئیے میں تمہیں بتاؤں, آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہے. یہ ضابطہ سب سے پہلے کس نے پیش کیا؟ تو آپ کو میں بتاؤں, وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ عابد بیمار سید سجاد مظلوم کربلا علی مرتضیٰ کا پوتا امام حسین کا بیٹا علی ابن حسین امام زین العابدین نے سب سے پہلے اس ضابطے کو پیش فرمایا. ثبوت, بات یوں ہی کہہ کے گزر جانے میں مزہ نہیں ہے. ثبوت, آؤ ثبوت پیش کرتے ہیں. ثبوت کیا ہے؟ جب کربلا کی سرزمین پر سب شہید ہو گئے, خیمے چل گئے, سیدہ سکینہ کے چہرے پہ تماچے لگا دیے گئے, لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے, لاشوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا, تو اس وقت امام زین العابدین نے ماتم نہیں کیا, بال نہیں نوچے, گالوں پہ تماچے نہیں لگائے, بلکہ آپ
اپنے نانا جان کو پکارتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کو پکارتے ہیں، لیکن قاصد کے طور پر بھیجے کس کو تاکہ اپنا پیغام اپنے نبی کو پہنچائے؟ تو امام زین العابدین نے کبوتروں کو نہیں بلایا، کووں کو نہیں بلایا، چڑیوں کو نہیں بلایا، آسمان کو نہیں کہا، زمین کو نہیں کہا، بلکہ امام زین العابدین کس کو کہتے ہیں؟ ذرا غور کرے، امام زین العابدین کہتے ہیں، پڑھے لکھوں کی توجہ چاہتا ہوں، کہتے ہیں ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی عودتا فیہا النبی المحترم، اے ہوا ادھر آ، اگر تیرا گزر مدینے کی طرف ہو تو میرے نانا کو میرا پیغام پہنچا دینا۔ واہ بھائی، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سادات اکرام حضور سید امین القادری صاحب قبلہ، حضور سید سلیم میاں صاحب قبلہ، بہت اچھا پیغام۔ آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہے۔ سب سے پہلے یہ ضابطہ اگر کسی کے کلام سے ظاہر ہو رہا ہے تو وہ مولا علی کے پوتے، باب مدینۃ العلم کے پوتے علی ابن حسین امام زین العابدین کے کلام سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، سائنس جس کو کہتے ہو وہ اس کے سوتے جو ہے وہ قرآن مقدس کی آیتوں سے پھوٹتے۔ ایک بات میں آپ کے سامنے اور عرض کر دوں، آج پوری دنیا کے اندر تحقیق اور ریسرچ ہو رہا ہے کہ جو دو دریا آپس میں ملتے ہیں، ملنے کے بعد ایک کا پانی میٹھا ہے، ایک کا پانی کھارا ہے، ایک گدلا ہے، ایک صاف ہے، لیکن دونوں ملتے وقت، مثال کے طور پر جہاں گنگا اور جمنا کو آپ ملتے ہوئے دیکھیں تو وہاں بھی یہ منظر آپ محسوس کر سکتے ہیں، لیکن باضابطہ طور پر ڈربن کی سرزمین پر جو ہے وہ کیپ ٹاؤن کے علاقے میں آپ ایسا سمندر دیکھیں گے کہ اللہ اکبر، دونوں کا کلر الگ الگ ہے اور دونوں ایک ساتھ ملتے ہیں لیکن دونوں مل نہیں پاتے اور دونوں کی ملاقات آپس میں ہو نہیں پاتی، مل کے بہتے ہیں لیکن پانی ایک دوسرے کے اندر جو ہے ضم نہیں ہوتا، مکس نہیں ہوتا، حلول نہیں کرتا، جبکہ پانی کی فطرت میں حلول کرنا ہے۔ تو یہ راز کیا ہے؟ یہ راز آج تک دنیا کی کوئی کتاب بتا نہیں سکی۔ اگر یہ کوئی کتاب بتا رہی ہے وہ صرف اللہ کی کتاب قرآن کہتا ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اللہ فرماتا ہے یہ دو دریا ساتھ ملتے ہیں، آپس میں حلول نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اللہ نے ان کے درمیان ایک پردے کو حائل کر دیا ہے، ایک جھلی کو حائل کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک آخری بات اس ضمن میں کہہ کر آگے بڑھوں اور اینڈ کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، فرعون کی ممی جو ہے، فرعون کے لاشا جو ہے وہ دنیا کے اندر موجود ہے، میوزیم کے اندر۔ یاد رکھیں، آپ کو پتا ہے فرعون کی لاش دریا میں ڈوبی ہے، دریا میں غرق ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ لاش میوزیم میں ہے۔ ایک بات آپ سے پوچھوں، فرعون کی لاش اگر دریا میں ڈوبی ہے یا فرعون دریا میں ڈوب کر کے مرا ہے تو جو دریا میں ڈوب کر کے مرتا ہے اس کی لاش باہر نہیں آتی۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لاش آخر جب یہ ڈوبا ہے دریا میں تو لاش باہر کیسے آئی؟ کیونکہ ڈوب کے مرنے والا جو ہے وہ لاش اس کی باہر آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ کوئی باہر نہ نکالے، اور چونکہ فرعونی سب کے سب غرق کر دیے گئے تو پھر فرعون کی لاش کو باہر نکالا کس نے؟ آپ کو پتا ہے، اللہ اکبر، جب فرعون کی لاش ملی ہے ایک غار کے اندر اور جب تحقیق کی گئی ہے کہ یہ مرا کیسے، تو پہلی بات یہ پتا چلا کہ فرعون ڈوب کر کے مرا۔ پھر یہ تحقیق کی گئی جب یہ ڈوبا تو نکلا کیسے دریا کے باہر؟ ہر کتاب کو ڈھونڈا گیا، انجیل، توریت جو آج دنیا میں موجود ہے، سب مذہبی کتاب، کسی کتاب میں سراغ نہ ملا۔ اگر سراغ ملا ہے تو صرف قرآن میں ملا ہے۔ اللہ قرآن میں فرعون کے بارے میں کہتا ہے، ہم نے فرعون کو دریا میں غرق کر دیا اور اس کی لاش کو بچا لیا تاکہ آگے والوں کے لیے وہ عبرت ہو جائے۔ عبرت یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دو تین مثالیں دے کر کے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سائنسی علوم ہے، کون بیان کر رہے؟ قرآن۔ اور یہ صرف نہیں میرے بھائی، اس طریقے کی ڈھیروں مثالیں ہیں، درجنوں مثالیں ہیں۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب تک زیور علم سے آراستہ رہے، آپ دنیا پر حکومت کرتے رہے، دنیا آپ کی غلامی کرتی رہی، تم تاجدار رہے، دنیا غلام رہی، تم آقا رہے، دنیا غلام
غلام رہی، لیکن پھر کیا ہوا؟ دنیا نے سوچا کہ مسلمانوں کے پاس علم ہے، علم کی شمع کو لے کر یہ قوم آگے بڑھ رہی ہے، اس لیے یہ قوم ترقی کر رہی ہے، یہ قوم کامیابی حاصل کر رہی ہے، اس قوم کو پڑھنے نہ دیا جائے، یہ قوم پڑھے گی نہیں، آگے بڑھے گی نہیں۔ ایک جملہ یاد رکھے، پڑھو گے تو بڑھو گے، پڑھو گے تو بڑھو گے، پڑھو گے تو بڑھو گے، اگر پڑھو گے تو بڑھو گے، آگے بڑھنا ہے تو پڑھنا پڑے گا، جاہلیت کے دور سے نکلنا پڑے گا، جہالت سے نکلنا پڑے گا۔ اللہ اکبر! دنیا نے سوچا مسلمان کا بچہ علم کا تاجدار ہے، علم کا شاہکار ہے، محقق ہے، مدبر ہے، عالم ہے، فقیہ ہے۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اس قوم کو اگر غلام بنانا ہے، ان کے ہاتھوں سے قلم چھین لیا جائے، ان کے ہاتھوں سے قلم چھین لیا جائے، ان کے ہاتھوں سے کتاب چھین لیا جائے، ان کے دلوں سے تحقیق کا جذبہ چھین لیا جائے۔ آج آپ سے پوچھتا ہوں، پڑھے لکھو لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں، آج دنیا سرچ نہیں کر رہی ہے، توجہ، دنیا آج سرچ نہیں کر رہی ہے، ریسرچ کر رہی ہے۔ ریسرچ کس کو کہتے ہیں؟ پہلے جو سرچ کیا گیا اس کو دوبارہ ڈھونڈنے کو ریسرچ کہتے ہیں۔ اب پتا چلا جب سائنسداں ریسرچ کر رہے ہیں تو پھر سرچ کر کے کس نے دیا؟ کسی نے تو سرچ کیا ہوگا، اسی لیے تو آج ریسرچ ہو رہا ہے۔ تو جس نے سرچ کر کے دیا ہے اسی کو قرآن مقدس کہتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا، قرآن کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ آیت مبارکہ کا آخری حصہ بتا رہا ہے۔ پتا چلا سورج کا معاملہ اسلام بیان کر رہا ہے، چاند کا معاملہ اسلام بیان کر رہا ہے، ستاروں کی انجمن اسلام بیان کر رہا ہے، گلیکسی کا نظام اسلام بیان کر رہا ہے۔ آپ کو نہیں پتا اتنی بڑی صبح آتی ہے، رات کہاں چلی جاتی ہے، رات آتی ہے، صبح کہاں چلی جاتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کسانی کا ہنر قرآن بیان کر رہا ہے، پودوں کا تصور قرآن بیان کر رہا ہے، شفق کا جمال قرآن بیان کر رہا ہے، افق کی سرخی قرآن بیان کر رہا ہے، دریاؤں کی روانی قرآن بیان کر رہا ہے، سمندر کی موجیں قرآن بیان کر رہا ہے، کشتیوں کا چلنا قرآن بیان کر رہا ہے، رات کا آنا جانا قرآن بیان کر رہا ہے، دن کا آنا جانا قرآن بیان کر رہا ہے، سورج کہاں ڈوبتا ہے قرآن بیان کر رہا ہے، سورج کہاں سے نکلتا ہے قرآن بیان کر رہا ہے، پہاڑوں کی بلندی قرآن بیان کر رہا ہے، کہاں تک گھسے نیچے قرآن بیان کر رہا ہے، پانی کے سوتے کس شان سے پھوٹتے ہیں قرآن بیان کر رہا ہے۔ اس لیے دنیا جانتی ہے جس قوم کے ہاتھوں میں قرآن ہوگا اسے شکست نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ یہ علم والی قوم ہے۔ ان کو ان پڑھ رہنے دو، ان کو جاہل رہنے دو، ان کو پڑھنے مت دو، ان کے باپ دادا علم والے تھے، ان کا علم سے رشتہ کاٹ دو۔ اور اللہ اکبر، 1 صدی ہو رہی ہے اس سے زیادہ، ہندوستان میں علم کا رشتہ مسلمانوں سے کاٹ دیا گیا۔ آپ کو پتا ہے یہ ہندوستان کی زمین ہے، ہندوستان کی زمین کی تاریخ ہے۔ ہندوستان کی عدالت کا جج کون ہوتا تھا تمہیں پتا ہے؟ ہندوستان کا چیف جسٹس کون ہوتا تھا تمہیں پتا ہے؟ صدر الصدور کون ہوتا تھا تمہیں پتا ہے؟ تاریخ پڑھو اور دوسروں کی مت پڑھو، اپنے بزرگوں کی پڑھو۔ اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے بھی کہا ہوتا، کچھ ہم سے بھی سنا ہوتا۔ ہندوستان کی تاریخ ہے، ظہر کی اذان سے پہلے عدالت میں چیف جسٹس کی حیثیت سے جو فیصلے کرتا تھا، ظہر کی اذان کے بعد وہ جامع مسجد میں آ کے نماز پڑھاتا تھا۔ اسی جج کو دنیا علامہ فضل خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ اپنے علم، اپنا علمی معیار، انگریز لوگ فضل خیر آبادی کے شاگرد تھے۔ فیصلوں کے فن کے اعتبار سے آپ کیا سمجھتے ہو؟ لیکن سازش کی گئی
جس قوم کو غلام بنانا ہے ان سے دو چیز چھین لو، ایک دولت چھین لو اور ایک علم چھین لو۔ جب دولت اور علم چھین جائے گی پھر ان کو غلام بنانا آسان ہوگا، ان کو مارنا آسان ہوگا، ان کو کاٹنا آسان ہوگا، ان کو تباہ کرنا آسان ہوگا۔ اور پھر علم اور دولت کا رشتہ توڑنے کے لیے کیا کیا گیا؟ ہمیں نشے میں گرفتار کر دیا گیا، ہمیں فلموں میں گرفتار کر دیا گیا، ہمیں گانوں میں گرفتار کر دیا گیا، ہمیں غزلوں میں گرفتار کر دیا گیا۔ وہ قومیں جو رات رات بھر تحقیق اور ریسرچ